السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت تہم کی اسلامیت اختیاری سے آیت نمبر 13 پڑھیں گے۔ یہ آیت سورہ بقرہ سے لی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر، ساری نیکی یہ نہیں ہے، ان تولو کہ تو پھیر لے، وجوہکم اپنے چہرے کو، اپنے منہ کو، قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب یا مغرب کی طرف، ولکن البر، اور نیکی یہ ہے، من جو امن ایمان لایا باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ یعنی صرف ایمان لے آنا جو ہے وہ نیکی نہیں ہے، صرف اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لینا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے۔ اب نیکی کے بارے میں یہاں پر جو تفصیل بیان کی جا رہی ہے، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو بتایا گیا ہے، آپ کے سامنے اللہ پر، آخرت، ملائکہ، کتابوں، نبیوں پر ایمان لانے سے کہا گیا ہے۔ تو یہ جو ایمان ہے اسے ہم کہتے ہیں عقائد کہتے ہیں۔ یہ ہمارے عقائد ہیں، 5 عقائد، یعنی عقیدہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان۔ اس کے بارے میں ہم تفصیلی طور پر پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو اتنی آیت آئے تو آپ کچھ بھی اس کی تشریح میں اس کے متعلق لکھ سکتے ہیں۔ آپ عقائد کی آیت نمبر 10 میں ہم جماعت نہم میں عقائد کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، اپنے افعال میں جو ہے وہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اور اس ہر چیز کا مالک ہے، رازق ہے۔ اور یوم آخرت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان یہ رکھنا ہے کہ اس دنیا میں جو ہم اعمال کر رہے ہیں، وہ ان اعمال کا حساب جو ہے وہ آخرت کے دن ہوگا، اور اپنے اپنے اعمال کے حساب سے انسان دوزخ یا جنت میں جائے گا قیامت کے روز۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے ہیں۔ اور کتابوں پر آپ کو پتہ ہے الہامی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور پہلی تینوں کتابوں کے بارے میں ہم نے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ تمام کتابیں جو ہیں وہ برحق تھیں، مگر ان میں تحریف ہو چکی ہے، اس لیے عمل جو ہے صرف قرآن مجید پر ہوگا۔ اور تمام انبیاء پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام انہوں نے ٹھیک طریقے سے پہنچایا، اور کسی ایک نبی کا انکار جو ہے ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے۔ اچھا جی، اب نیکی کا جو پوائنٹ پڑھ رہے تھے کہ ساری نیکی کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے تمام عقائد کو درست طریقے سے ان پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ دیکھیں، وَآتَ الْمَالَ، اور جو مال دے، عَلَىٰ حُبِّهِ، ہوئی کا مطلب ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے۔ جو اللہ کی محبت میں مال دے، کس کو دے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے حسن سلوک کے اور ہر قسم کے حقدار جو ہیں، سب سے پہلے وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے۔ والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین۔ مسکین کون ہوتے ہیں؟ مسکین وہ ہوتے ہیں جو جنہیں امداد کی ضرورت ہوتی ہے اور ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ وہ اپنے سبیل، اور مسافر وہ ایسا مسافر جو دوران سفر جسے مصیبت کوئی ضرورت پڑ گئی ہو، چاہے وہ اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں امیر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ضرورت مند ہو گیا ہے اس دوران سفر تو اس کی مدد کرنا فرض ہے۔ وسائلین، اور سوال کرنے والے۔ کہ سوال کرنے والے وہ ہیں جو ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن لوگوں سے چپک کر انہیں مانگتے نہیں ہیں۔ وفر رقاب سے مراد ہے جو گردنیں چھڑانے والوں کو دیا جائے۔ گردن چھڑانے والے کون سے ہوتے ہیں؟ جو قرض دار ہوتے ہیں، جن کی گردنیں قرض میں جو ہے وہ پھنسی ہوتی ہیں۔ تو ان سب کو مال دینا اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ فرض ہے، یعنی ایک یہ ہمیں فی سبیل اللہ کا درس دیا گیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا اس کے اندر، کہ ساری دوسری نیکی کیا ہے کہ ہم انفاق فی سبیل اللہ کریں، اور کن لوگوں کے لیے کریں وہ بھی اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ میں 2 ارکان کا ذکر آ رہا ہے، وقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ 2 ارکان اسلام یعنی نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ نماز کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ نماز جو ہے تمام عبادات میں افضل عبادت ہے، اور کسی بھی حالت میں یہ معاف نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ اس کا ذکر جو ہے نماز کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر آیا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ والموفون،
اور پورا کرے بعہدہم اپنے عہد کو، اپنے وعدوں کو، اذا عہدوا جب وہ وعدہ کرے۔ اب افعال عہد کا ذکر آگے نیکی میں۔ افعال عہد کا تعلق جو ہے وہ انسانوں کے حقوق سے ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے۔ والصابرین اور صبر کرنے والے، فی الباسائی تنگی میں، والضرائی بیماری میں، وحین الباس اور جنگ کی حالت میں۔ یہاں صبر کی 3 مواقع بیان کر دی گئی ہیں، جو مختصر سوال میں آتا ہے کہ صبر کی 3 مواقع لکھیں، تو وہ 3 مواقع ہیں باسائی یعنی تنگی، تنگ دستی، والضرائی اور بیماری، وحین الباس اور جنگ کی حالت میں۔ یہ 3 مواقع ہیں جب صبر کریں وہ۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے سچ کر دکھایا، واولئک هم المتقون اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ یہ تمام نیکیاں کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور وہی لوگ وہ ہیں جو سچے ہیں۔ عقل حلال کا جو موضوع ہے اس میں عقل حلال کی قرآن و سنت کی حدیث کی روشنی میں اہمیت کا سوال آ سکتا ہے، جو آپ کا پیج نمبر 71 سے شروع ہوتا ہے سوال، اور اس کے اندر، اور یہ آپ کا سوال پیج نمبر 72 پر رزق کمانے کے جائز ذرائع سے پہلے تک موجود ہے۔ اب اس سوال کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ آپ کی احادیث ہیں اور آیات ہیں۔ پہلی آیت جو ہے وہ آپ سورہ اعراف کی دیکھ سکتے ہیں کہ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں بسایا اور اس میں تمہارے لیے روزی کا سامان پیدا کیا اور تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اس کے بعد دوسری ایک حدیث ہے کہ حلال روزی کی تلاش عبادت کے بعد دوسرا فرض ہے۔ یہ بہت دفعہ MCQs میں آتا ہے کہ حلال روزی کی تلاش کے بعد دوسرا فرض کون سا ہے، تو عبادت کے بعد دوسرا فرض کون سا ہے، وہ ہے حلال روزی کی تلاش۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، وہ آپ ایڈ کر لیجئے گا کہ روزی کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، عربی میں ہے کہ الکاسب حبیب اللہ۔ اب ایک اور آیت آ رہی ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے کھاؤ اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، یقیناً وہ تمہارا سری دشمن ہے، یعنی کھلا دشمن ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 ہے کہ اے ایمان والو ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور رزق کمانے کے جو جائز ذرائع ہیں وہ شکار ہے۔ آپ کو شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے کہ ذرائع کون کون سے ہیں، تو وہ آپ 4 ذرائع لکھ دیں گے تو آپ کا شارٹ کوسچن مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر صرف آپ نے پوائنٹس لکھنے ہوتے ہیں، اور جب آپ کو مکمل 5 نمبر کا سوال آئے گا تو اس کے اندر آپ نے تمام پوائنٹس کی ڈیٹیل بھی بیان کرنی ہے۔ پہلا شکار ہے، نمبر 2 پہ زراعت یعنی کھیتی باڑی ہے، صنعت و حرفت ہے یعنی کوئی بھی ایسا پیشہ اختیار کرنا، تجارت ہے اور ملازمت ہے۔ اور روزی کمانے کے جو ناجائز ذرائع ہیں وہ بھی دیکھ لیں، ان کے بارے میں الگ الگ مختصر سوال آتے ہیں کہ سود پوچھا جاتا ہے کہ سود سے کیا مراد ہے، تو جو کسی کو قرض دیا جاتا ہے اس کے اوپر جو اضافی رقم لی جاتی ہے اسے سود کہا جاتا ہے۔ جوا دوسرا روزی کمانے کا ناجائز ذریعہ ہے۔ نمبر 3 پہ ہے رشوت۔ رشوت کیا ہوتا ہے، وہ اوپر لکھا ہوا ہے کہ رشوت کے معنی ہے وہ رقم یا چیز جو آپ کسی کے سے اس کا جائز کام حاصل کرنے کے صلے میں یا ناجائز کام کرنے کے بدلے میں لیتے ہیں، وہ رشوت ہے۔ گداگری کہتے ہیں بھیک مانگنے کو، یہ بھی ایک ناجائز ذریعہ ہے۔ اسمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ، ذخیرہ اندوزی، اس کے علاوہ حرام اشیاء کی تجارت۔ یہ تمام آپ کو اس طریقے سے سوال آتا ہے کہ روزی کمانے کے جائز ذرائع لکھیں، یا روزی کمانے کے ناجائز ذرائع لکھیں، یا عقل حلال کی اہمیت لکھیں قرآن و حدیث کی صورت میں۔ یہ 3 تفصیلی سوال آپ کو آ سکتے ہیں اس ٹاپک میں سے، اور مختصر سوال جو آئیں گے وہ آپ کو اس کے متعلق کوئی آیت یا حدیث لکھنے کے لیے آئے گی عقل حلال کے متعلق، یا آپ کو اس کے اندر سے رشوت یا سود کے بارے میں اور اس طرح تجارت کے بارے میں مختصر سوال آپ سے کیے جا سکتے ہیں۔ جہاد کا موضوع دیکھیں۔ جہاد کے معنی جو ہیں، جہاد کے معنی یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی ہے کسی کام کے لیے کوشش کرنا، اور اصطلاحی شریعت میں اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا کرنے اور دشمنان دین کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، اور جان و مال کی قربانی دینے کا نام جہاد ہے۔ جہاد کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، دشمنان دین کے مقابلے میں جہاد، شیطانی خیالات کے مقابلے میں جہاد، تیسرا نفس کی غلط خواہشات کو روکنے کا نام جہاد ہے۔ وہ جہاد جو کہ ہم جنگ کی صورت میں کرتے ہیں اسے ہم قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اور جہاد کی اہمیت یہ ہے کہ جہاد جو ہے وہ ارکان اسلام میں شامل نہیں ہے، لیکن ان سب ارکان کی یہ روح ہے، جسے ہم اس کو چھت کے طور پر اس عمارت کی جو چھت ہے اسلام کی عمارت کی، اس کی چھت اور اس کی حفاظت کے لیے جو ڈھال ہے وہ جہاد ہے۔ فضیلت جہاد دیکھیں کہ جس شخص نے نہ کبھی
جہاد میں شرکت کی اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کا شوق پیدا ہوا تو وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ نفاقی موت مرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ سب سے افضل انسان کون ہے؟ وہ مومن جو اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جہاد میں تمہاری شرکت اپنے اہل و عیال میں رہ کر 60 سال کی عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ جہاد کی قسمیں جو ہیں، جہاد بالنفس ہے یعنی جان سے جہاد کرنا، اور دوسرا ہے جہاد بالمال، مال سے جہاد کرنا، اور اس کے بعد جہاد کی جو اجازت ہے کہ جہاد کن صورتوں میں جہاد کرنے کی اجازت ہے تو وہ صورتیں دیکھیں۔ اسلامی ملک پر جو ہے دشمن کوئی حملہ آور ہو، دشمن اپنے ملک میں اہل اسلام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے، دین پر پابندیاں عائد کرے۔ نمبر 3 پر دشمن مسلمانوں کو بے گناہ قتل کرے، اور دشمن شکست عہد کا مرتکب ہو یعنی کوئی وعدہ توڑ دے، کوئی معاہدہ توڑ دے اور غداری کرے دشمن، تب فسادی اور خطرناک دشمن کی طرف سے حملے کا خطرہ ہو۔ اس کے بعد یہ دیکھیں دوران جنگ مجاہدوں کے لیے دستور عمل کہ مجاہدوں کو کس قسم کیا کون سے طریقہ کار کو اختیار کرنا ہے جنگ کے دوران، تو اس میں انہوں نے ثابت قدم رہنا ہے، کثرت ذکر الہی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کثرت سے کرنا ہے، اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا دھیان رکھنا ہے، نزاع اور اختلافات سے اجتناب یعنی جھگڑا نہیں کرنا آپس میں، صبر کرنا ہے ہر حالت میں، اور تکبر، غرور اور ریاکاری وغیرہ سے اجتناب کرنا ہے۔ ان تمام پوائنٹس کو آپ نے دیکھنا ہے، جہاد کے پوائنٹس کو بھی اور اکل ہلال کے پوائنٹس اور آیت کو بھی، اور اس کے بعد آپ نے جو آپ کو دیا گیا ہے چوتھے ویک کے لیے آپ کو جو ٹیسٹ دیا گیا ہے اس کو آپ نے سولو کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔